بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجوہ فاسدہ کا ذکر یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ یہ کچھ وجوہ فاسدہ ہیں جو عند الاحناف فاسد کہلاتی ہیں، اور دوسرے بعض لوگوں کے نزدیک یہ فاسد نہیں ہیں بلکہ صحیح ہیں۔ تو سب سے پہلی جو فصل شروع فرمائی وہ اس بات سے آغاز کیا التنصیص علی الشیء باسمہ العلم یدل علی الخصوص عند البعض۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی علم کی کسی حکم کے لیے صراحت کرنا، یعنی کسی شے پر اس کے اسم علم کے ساتھ کسی شے پر حکم لگانا، یہ بعض لوگوں کے نزدیک خصوص پر دلالت کرتا ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اگر کسی مقام پر کسی شے کے علم کے ساتھ کوئی حکم ذکر کیا گیا تو وہ حکم اسی علم کے ساتھ خاص ہوگا، اور اس کے علاوہ سے اس حکم کی نفی ہو جائے گی۔ تو خصوص کا مطلب یہ ہے، ذرا قاعدے سے سمجھ لینا، کسی شے کے اسم علم کے ذریعے کسی شے پر حکم کی صراحت کرنا، یہ بعض لوگوں کے نزدیک، اور بعض لوگوں سے مراد یہاں بعض اشعریہ اور حنابلہ ہیں، یعنی بعض اشاعرہ اور حنابلہ کے یہاں یہ خصوص پر دلالت کرے گا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ حکم اسی کے ساتھ خاص ہوگا، اور اس کے علاوہ سے اس حکم کی کیا ہو جائے گی؟ نفی ہو جائے گی۔ اس کی مثال میں ایک حدیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم پیش کی ہے، جس کو مختلف ائمہ کرام نے الگ الگ سندوں کے ساتھ اس کو تخریج کیا ہے۔ چنانچہ اس میں امام مسلم اور امام ابو داؤد دونوں حضرات نے اس کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی حدیث کے طور پر اس کو روایت کیا ہے، اور امام نسائی اور ابن ماجہ نے حضرت ابو ایوب کی حدیث کے طریق سے اس کو روایت کیا، اور امام طحاوی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کے طور پر اس کو روایت کیا، جیسا کہ ملا علی قاری علیہ رحمت الباری نے یہی فرمایا۔ حدیث شریف کے الفاظ کیا ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الماء من الماء، پانی پانی سے ہے۔ لفظی ترجمہ کیا ہوگا؟ پانی پانی سے ہے۔ اس حدیث مذکور و مستور میں کتنی جگہ لفظ ماء کا استعمال کیا گیا؟ 2 جگہ۔ الماء من الماء، پانی پانی سے ہے۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ 2 مقام پر جب لفظ ماء کا استعمال کیا گیا تو آخر کار دونوں سے کیا مراد ہے؟ تو اس سلسلے میں آپ حضرات اس کو بغور سنیں۔ ہمارے شارحین حدیث نے اور بالخصوص علامہ ملا احمد جیون رحمہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ
حدیث مذکور کے اندر ماء اول سے مراد کیا ہے؟ غسل ہے۔ کیا ہے مراد؟ غسل ہے۔ اور ماء ثانی سے مراد کیا ہے؟ منی ہے۔ اب حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ الغسل من المنی، یہی تو ہوا، الغسل من المنی، پانی سے ہے، مطلب یہ ہے کہ غسل کا وجوب منی کے نکلنے کی بنیاد پر ہے کہ جب منی کا خروج ہوگا تو اب غسل اس پر کیا ہوگا؟ واجب ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا الغسل من المنی۔ اب ہم نے مطلب یہ ہے کہ اس سے شارح صاحب نے استدلال پیش کیا کہ چونکہ انصار کرام یہ اہل زبان تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو انصار تھے جو کہ اہل مدینہ تھے، تو وہ مطلب یہ ہے کہ اہل لسان تھے۔ جب میرے آقا نے کہا الماء من الماء تو وہ اہل زبان تھے، انہوں نے فوراً ہی یہی سمجھا کہ ماء اول غسل ہے اور ماء ثانی کیا ہے؟ منی ہے۔ لہذا ان انصار کرام نے یہ حکم نکالا کہ الغسل من المنی کی، غسل کس سے ہے؟ منی سے ہے۔ اب بعض اشاعرہ اور بعض حنابلہ نے جب یہ حدیث پاک دیکھی تو اب انہوں نے کہا کہ چونکہ حدیث میں صراحت کے ساتھ اس میں علم کو ذکر کیا گیا ہے، اس میں علم چاہے وہ اس میں علم ہو یا اس میں جنس ہو، عام مراد ہے، تو الماء من الماء یہ اس میں جنس ہے جو قلیل اور کثیر سب پر کیا آتا ہے۔ لہٰذا اس حدیث میں الماء من الماء اس میں علم کے ساتھ یعنی حکم کی صراحت کی گئی اور خاص طور پر کہا گیا کہ غسل منی سے ہے۔ اب منی کے علاوہ جو چیز ہوگی، مثال کے طور پر اکسال کا مطلب یہ ہے کہ مطلب انزال سے پہلے اپنے ذکر کو مطلب شرمگاہ سے نکال لینا۔ اکسال کا مطلب کیا ہے کہ انسان بیوی سے مجامعت کر رہا ہے تو دو صورتیں ہیں، یا تو وہ انزال کرے گا اور یا انزال نہیں کرے گا۔ اب اگر کسی شخص نے مجامعت کرنے والے نے اپنی بیوی کے ساتھ صحبت اور مجامعت کرنا شروع کیا اور اس میں اس نے انزال بھی کیا تو اب کہا جائے گا کہ الغسل من المنی، یعنی غسل خروج منی کی بنیاد پر ضروری ہو گیا۔ لیکن ان حضرات نے یہ کہا اگر کوئی شخص مجامعت کر رہا ہے اور اس نے مطلب شرمگاہ سے بغیر انزال کے اپنے ذکر کو باہر کر لیا تو اب ایسی صورت میں اکسال کی بنیاد پر اس پر غسل واجب نہیں ہوگا۔ یہ کون کہتا ہے؟ بعض اشاعرہ اور حنابلہ وہ یہی دلیل دیتے ہیں کہ غسل کے وجوب کے جو حکم کی صراحت ہے وہ اس میں علم کے ساتھ اس کی صراحت کی گئی ہے، الماء من الماء، یعنی منی سے ہی غسل کیا ہوگا؟ واجب ہوگا۔ لہذا اکسال کی بنیاد پر یعنی اخراج الذکر قبل الانزال یا العلاج من غیر انزال، بغیر انزال کے دخول ذکر کی بنیاد پر کسی مرد پر غسل واجب نہیں ہوگا۔ ان حضرات نے یہ کہا کہ انصار اہل لسان تھے، اگر یہ ما عدا سے نفی پر دلالت یہ نہیں کرتی تنصیص علی الشیء تو انصار کرام اس کو نہ سمجھتے، یہ حکم پیش نہ کرتے۔ اس کا مطلب یہ حکم پیش کیا گیا ہے کہ غسل کا وجوب منی سے ہی ہے، انہوں نے یہی سمجھا، تو جب یہی سمجھا تو یہی انہوں نے کہا انصار کرام کے سمجھنے کی بنیاد پر کہ تنصیص علی الشیء باسمہ العلم یدل علی الخصوص عند البعض۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ارے سب کے سمجھ میں آ رہی ہے، بات اچھی سمجھ میں آ رہی ہے۔ اس لیے یہ مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کی اور یہ ان کے نزدیک ہوا، ٹھیک ہے نا۔ اب ذرا اس میں مطلب شارح صاحب نے مطلب یہ متن کا خلاصہ ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب شارح صاحب نے اس کی شرح یوں فرمائی ہے کہ یہ وجوہ فاسدہ میں سے سب سے پہلی وجہ ہے۔ یہ جتنی بھی وجوہ فاسدہ ہیں ان میں سب سے پہلی وجہ ہے، اور
التنصیص علی الشیء باسمہ العلم کا مطلب شارح صاحب نے یہ بیان فرمایا، یعنی کسی علم پر حکم لگانا، یہ ما سوا سے، اس کے غیر سے نفی پر دلالت کرتا ہے بعض لوگوں کے نزدیک، جیسے کہ میں نے مثال سے ابھی کیا کیا، سمجھایا، تو اس کے ما سوا سے نفی پر دلالت کی کہ نہیں کی، کہ بھئی غسل منی سے ہے تو منی کے ما سوا سے حکم کی نفی ہے، یعنی منی کے ما سوا 1 سال سے غسل واجب نہیں ہوگا۔ اور بعض سے مراد یہاں کیا ہے، تو شارح صاحب نے سب سے پہلے لفظ علم پر گفتگو کی ہے اور شرح فرمائی ہے کہ علم سے مراد یہاں وہ ہے جو ذات پر دلالت کرے، صفت پر دلالت نہ کرے، یہ علم سے مراد ہے۔ المراد بالعلم الدال علی الذات کہا ہے دون الصفت، جو ذات کو بتائے نہ کہ چاہے وہ مطلب علم ہو یا اس میں جنس ہو، جیسے کہ حدیث شریف کے اندر عام ہے مراد، صرف ذات پر دلالت ہونی چاہیے، چاہے وہ اس علم ہو یا اس میں جنس ہو۔ اور بعض سے مراد کیا ہے، بعض اشعریہ اور بعض حنابلہ مطلب اس سے مراد ہیں، اور اس کا نام ان لوگوں کے یہاں مفہوم لقب رکھا جاتا ہے۔ کیا رکھا جاتا ہے؟ یعنی تنصیص علی الشیء باسمہ العلم ہے نا، یدل علی الخصوص عند البعض، تو ما سوا سے جو حکم کی نفی سمجھ میں آتی ہے وہ کس کے طور پر آتی ہے سمجھ میں، مفہوم لقب کے طور پر، کہ جب غسل منی سے ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ غیر منی سے غسل واجب، یہ مفہوم مخالف کے طور پر ہم نے کیا کر لیا، ان لوگوں نے سمجھ لیا، یہ ہے مفہوم لقب۔ خلاصہ یہ ہے، شارح صاحب نے اس سلسلے میں ذکر کیا کہ اس میں اصل یہ ہے، قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے کہ جو بھی لفظ ہوگا اس کی 2 صورتیں ہوں گی، یا تو صریحی لفظ سے کوئی حکم سمجھ میں آتا ہوگا، یعنی صریح لفظ سے، یا مطلب یہ ہے کہ لفظ کی صراحت سے وہ حکم نہیں سمجھا جاتا ہوگا۔ اگر صریحی لفظ سے اس کو سمجھا جائے تو اس کو کہتے ہیں منطوق۔ کیا کہتے ہیں؟ منطوق کا مطلب ما سیق الکلام لاجلہ، جس کے لیے کلام لایا جائے تو صراحت کے ساتھ جو سمجھ میں آ رہا ہے، جس سے مقصود بھی اسی حکم کو ثابت کرنا ہے کہ جس کے لیے کلام لایا گیا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ منطوق کہا جاتا ہے۔ اور اگر صریحی لفظ سے سمجھ میں وہ بات نہ آئے بلکہ اشارے کے ذریعے آئے تو اس سلسلے میں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مفہوم۔ مفہوم کہتے ہی اس کو ہے ما فہم من اللفظ، جو لفظ سے کیا ہو جائے، سمجھا جائے۔ اب مفہوم کی انہوں نے 2 قسمیں فرمائی ہیں، ایک تو مطلب مفہوم موافقت ہوتا ہے، بالفاظ دیگر مفہوم موافق اور مفہوم مخالف، دونوں مطلب اس کی قسمیں ذکر کی ہیں۔ اگر لفظ سے مسکوت عنہ کا حال منطوق کے موافق سمجھ میں آ جائے، غور سے سننا ذرا، اگر لفظ سے مسکوت عنہ کا حال جس سے نص خاموش ہے، مسکوت عنہ کسے کہتے ہیں؟ جس سے نص خاموش ہے، مثالیں آگے آئیں گی، جس سے نص خاموش ہے، اگر اس کا حال منطوق کے موافق سمجھ میں آ جائے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مفہوم موافق۔ یعنی منطوق کا بھی حال سمجھ میں تو آتا ہی ہے، لیکن مسکوت عنہ کا حال بھی کیا آ جائے، سمجھ میں آ جائے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مفہوم موافق کہا جاتا ہے۔ اور اگر مطلب مسکوت عنہ کا حال اس کے خلاف سمجھ میں آئے، جو مطلب منطوق سے سمجھا گیا ہے، منطوق سے سمجھے گئے مفہوم کے خلاف مسکوت عنہ کا حال اگر سمجھ میں آئے تو اس کا نام کیا ہے؟ مفہوم مخالف اس کو کہا جاتا ہے۔ لہذا اگر اس میں علم سے اس کو سمجھا گیا تو اس کو مفہوم لقب کہا جاتا ہے۔ تو الماء من الماء اس میں مطلب جنس سے اس کو سمجھا گیا، اور اگر شرط یا وصف سے سمجھا گیا ہے تو اس کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ مفہوم شرط یا مفہوم وصف۔ یہ مفہوم شرط اور مفہوم وصف دوسری وجہ فاسد میں پورا اس کا ڈیٹیلی بیان
آ رہا ہے انشاءاللہ اور باضابطہ مثالوں کے ساتھ آئے گا۔ دیکھیں اتنا ملائیں پہلے، التنصیص علی الشیء باسمہ العلم یدل علی الخصوص عند البعض، کسی شے پر اس کے اسم علم کے ساتھ حکم کی صراحت کرنا یہ بعض لوگوں کے نزدیک خصوص پر دلالت کرتا ہے۔ ھذا وجہ اول من الوجوہ الفاسدہ، یہ وجوہ فاسدہ میں سے سب سے پہلی وجہ ہے۔ الحکم علی العلم یدل علی نفیہ عن غیرہ عند البعض، یعنی بعض لوگوں کے نزدیک حکم پر، علم پر حکم کی صراحت کرنا یہ اس کے غیر سے یعنی اس کے ما سوا سے حکم کی نفی پر کیا کرتا ہے؟ دلالت کرتا ہے۔ اور فرماتے ہیں والمراد بالعلم ہا ہنا هو اللفظ، اور علم سے مراد یہاں وہ لفظ ہے الدال علی الذات دون الصفہ، جو کس پر دلالت کرتا ہے؟ ذات پر دلالت کرتا ہے، نہ کہ صفت پر۔ سواء کان علما او اسم جنس، چاہے وہ کیا ہو۔ وبالبعض اے المراد بالبعض، اور بعض لوگوں سے مراد کیا ہے؟ ہوا بعض الاشعریہ والحنابلہ، وہ بعض اشعریہ اور حنابلہ مراد ہیں۔ ویسمى ھذا مفہوم اللقب عندهم، اور ان کی نگاہ میں اس کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ مفہوم لقب۔ والاصل فیہ، اس میں ضابطہ یہ ہے ان ما یفہم من اللفظ، کہ جو لفظ سے سمجھا جائے، اما ان یفہم من صریح اللفظ، یا تو لفظ سے صراحت کے ساتھ سمجھا جائے گا، وہو المنطوق، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ او لا، یا صراحت کے ساتھ نہیں سمجھا جائے گا، وہو المفہوم، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مفہوم کہا جاتا ہے۔ والمفہوم نوعان، اور مفہوم کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں۔ وہو ان یفہم من اللفظ حال المسکوت عنہ علی وفق المنطوق، اور پہلی قسم یہ ہے کہ منطوق کے موافق اس بات اور نفی میں، منطوق کے موافق مسکوت عنہ کا حال لفظ سے سمجھا جائے تو یہ مفہوم موافق ہے۔ اور مفہوم مخالفت دوسری قسم ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسکوت عنہ کا حال اس کے خلاف لفظ سے سمجھا جائے اس بات اور نفی میں جو منطوق سے سمجھا گیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وَهُوَ إِنْ فُهِمَ مِنْ اسْمِ الْعَلَمِ سُمِّيَ مَفْهُومُ اللَّقَبِ، اور اگر وہ اسم علم سے سمجھا جائے تو اس کا نام مفہوم لقب رکھا جاتا ہے۔ وَإِنْ فُهِمَ مِنَ الشَّرْطِ أَوِ الْوَصْفِ، اور اگر وہ وصف یا شرط سے سمجھا جائے تو اس کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ مفہوم شرط یا مفہوم علامہ سیاتی، وعدہ کر رہے ہیں جیسے کہ عن قریب آ رہا ہے۔ وَلَكِنَّهُمْ اشْتَرَطُوا أَلَّا تَظْهُرَ أَوْلَوِيَّةُ الْمَسْكُوتِ عَنْهُ أَوْ مُسَاوَاتُهُ لِلْمَنْطُوقِ وَلَا يَخْرُجُ مَخْرَجَ الْعَادَةِ وَلَا يَكُونُ لِسُؤَالٍ أَوْ حَادِثَةٍ وَلَا لِكَشْفٍ أَوْ مَدْحٍ أَوْ ذَمٍّ وَلَا يُفِيدُ فَائِدَةً أُخْرَى فَحِينَئِذٍ يَتَعَيَّنُ النَّفِيُّ عَمَّا عَدَاهُ۔ اب ذرا بغور اس جملے کو دیکھیں، التنصیص علی الشیء باسمہ العلم، یہ پہلی جو وجہ فاسد ذکر کی یہ مطلقاً نہیں ہے، اس کے کچھ شرائط ہیں۔ ان لوگوں کے یہاں بعض اشاعرہ اور حنابلہ کے یہاں کچھ شرائط ہیں۔ تنصیص علی الشیء باسمہ العلم یدل علی الخصوص، یہ مطلقاً نہیں ہے بلکہ کچھ شرائط کے ساتھ، بعض لوگوں کے نزدیک اس کی شرطیں ہیں۔ چنانچہ پہلی شرط یہ ہے کہ اس وقت ما عدا سے حکم کی نفی متعین ہوگی جبکہ مسکوت عنہ منطوق سے اولا نہ ہو۔ الماء من الماء میں منطوق کیا ہے؟ بتاؤ نا کیا ہے منطوق؟ کس کے لیے کلام لایا گیا ہے؟
منی سے غسل کے وجوب کے لیے. تو منطوق کلام کیا ہے الماء من الماء میں؟ منی کا خروج، اس سے غسل کا واجب ہونا، اس کے لیے کلام لایا گیا. تو منطوق کیا ہے؟ منی کا خروج. اور مسکوت عنہ کیا ہے؟ اکسال. ارے نس اس سے خاموش ہے نا. اکسال یعنی العلاج من غیر انزال، اس سے نس کیا ہے؟ خاموش ہے. تو اب پہلی شرط یہ ہے ان لوگوں کی کہ مسکوت عنہ منطوق سے اولا، مسکوت عنہ کی اولویت ظاہر نہ ہو. اگر ہوئی کسی وجہ سے، اگر کسی وجہ سے مسکوت عنہ منطوق سے، تو اب نفی متعین نہیں ہوگی، خصوص پر دلالت. یا مسکوت عنہ منطوق کے مساوی نہ ہو، مسکوت عنہ کی اولویت یا مسکوت عنہ کی مساوات ظاہر نہ ہو. کس سے؟ منطوق سے. یا تو مسکوت عنہ غیر اولا ہو، اور اولا کون ہو؟ منطوق. اور یا مسکوت عنہ منطوق کے مساوی نہ ہو بلکہ کچھ فرق ہو، تبھی تو خصوص پر دلالت ہوگی. تو یہ دو شرطیں ہوئیں. اور تیسری بات یہ ذکر کی کہ وہ مطلب یہ ہے کہ مخرج عادت، یعنی مطلب عادت کی جگہ مطلب نہ نکالا گیا ہو. لا یخرج الکلام مخرج العادہ، یعنی اتفاق کے طور پر مطلب مسکوت عنہ ذکر نہ کیا گیا ہو. مخرج عادت کا مطلب کیا ہے؟ اتفاق کے طور پر. مثال سے سمجھو، ذرا غور سے سننا، ذرا ایک ایک لمحہ آپ کا قیمتی ہوتا ہے. قرآن کریم میں جب محرمات ابدیہ کا ذکر کیا گیا تو اس میں یہ بھی آیا وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، آیا کہ نہیں آیا؟ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، یعنی تمہاری وہ ربیبائیں بھی مطلب تم پر حرام ہیں جو تمہاری گود میں ہیں، جو تمہاری. تو اب یہاں حجور ربائب کسے کہتے ہیں؟ مطلب جو آپ نے کسی عورت سے نکاح کیا اور وہ اس کے ساتھ کوئی بیٹی ہے جو دوسرے شوہر سے ہے، تو وہ کیا کہلاتی ہے؟ ربیبہ کہلاتی ہے. تو وہ بھی تم پر کیا ہے؟ حرام ہے، تم اس سے شادی نہیں کر سکتے. تو فی حجورکم ذکر کیا گیا جو تمہاری گود میں ہے. یہ دیکھیں ذرا، تو اب یہ جو تمہاری گود میں ہے، ربائب تو جو ربیبہ ہوتی ہے وہ شوہر کی گود میں ہی ہوتی ہے. تو کیا یہ حجور کی قید ما عدا سے حکم کو نکالنے کے لیے ہے؟ منطوق کے حکم سے نکالنے کے لیے نہیں. مطلب یہ ہے چاہے ربیبہ شوہر کی گود میں ہو یا نہ ہو، دونوں ربیبہ کیا ہے. پھر یہ ذکر کیوں کیا گیا حجور؟ تو حجور یہ عادت کے طور پر ہے، قید اتفاقی ہے یہ. تو اب مسکوت عنہ مطلب حکم کی نفی پر اس وقت غیر سے دلالت کرے گا وہ تنصیص علی الشیء جبکہ مسکوت عنہ مخرج عادت میں نہ ہو. کیا نہ ہو؟ مخرج، یا کسی سوال کے طور پر نہ ہو، کسی سوال کا جواب نہ ہو. اگر کسی سوال کا جواب ہوا تو خصوص پر دلالت، یا حادثے، کسی خاص حادثے میں اس کا وقوع نہ ہو. اگر کسی خاص حادثے میں اس کا وقوع ہوا تو پھر بھی معادہ سے حکم کی نفی پر دلالت، نہ مدح کے لیے ہو، نہ ذم کے لیے ہو، اور نہ کسی دوسرے فائدے کا افادہ کرے. ان تمام شرطوں کی صورت میں خصوص پر دلالت ہوگی. اگر ان شرطوں میں سے کوئی بھی مطلب چیز پائی جا رہی ہے، اولویت ہے یا مساوات مسکوت عنہ ہے، یا اسی طریقے سے جناب مخرج عادت میں ہے، یا کسی سوال کا جواب ہے مسکوت عنہ، یا کسی حادثے میں خاص واقع ہوا، یا کشف کے لیے ہے، یا مدح کے لیے ہے، یا ذم کے لیے ہے، یا ان کے علاوہ کسی دوسرے فائدے کے لیے ہے، تو وہی مطلب حکم کی نفی متعین نہیں ہوگی.
بلکہ مطلب دوسری چیز پر وہ دلالت اس کو جو اس کا حکم ہوگا اس میں لے جائیں گے. اور اگر یہ تمام شرطیں ہیں جو عدمی ہیں، اگر یہ عدمی کا وجود ہوگا تب ما عدا سے حکم کی نفی پر کیا ہوگا. مثال میں دیتا اگر ٹائم نہیں ہوتا تو دیکھیے، اور دیتا ہوں کل. ولیکنہم اشترطوا، لیکن شرط یہ ہے کہ مسکوت عنہ کی اولویت ظاہر نہ ہو، او مساواتہ، یا اس کی برابری. کس کی برابری؟ کس کے ساتھ؟ مسکوت عنہ کے ساتھ، منطوق کی برابری. ولا یخرج مخرج العادہ، یا کلام عادت کے جگہ نہ ہو، اور نہ کسی سوال کا جواب ہو، نہ حادثے میں واقع ہوا ہو، نہ کشف کے لیے ہو، نہ مدح یا ذم کے لیے، اور نہ کسی دوسری قید کا کیا کرے. یہ دوسرا فائدہ مراد کا تلذذ بھی ذکری اسم العلم، مثال کے طور پر نام سے لذت ہی حاصل کر لا، بس اپنی لیلا کا نام بار بار ذکر کر رہا ہے کوئی، اور مقصد کچھ نہیں ہے، نام ہے اور منہ میں رس آ رہا ہے، منہ میں مٹھائی گھل رہی ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے. تو اب ایسی صورت میں یہ مطلب اس کا حکم مطلب دوسرا ہوگا. فحینئذ، تو اس وقت نفی ما عدا سے متعین ہوگی. مثال کا ترجمہ دیکھ لیں ذرا جو سمجھا چکا ہوں. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، الماء من الماء، پانی پانی سے ہے. فالماء الاول الغسل، تو ماء اول کیا ہے؟ والماء الثانی المنی، اور ماء ثانی کیا ہے؟ منی ہے. ولما كان معناه الغسل من المنی، جب اس کا مطلب یہ ہوا کہ غسل منی سے ہے، فہم الانصار، تو انصار کرام نے، انصار پر الف لام عہد کا ہے، اے انصار النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار جو کہ اہل مدینہ، انہوں نے عرفاً یہ سمجھ لیا کہ ایک سال سے غسل واجب نہیں ہوگا. سمجھ لیا کہ نہیں سمجھ لیا ہے؟ کیوں نہیں، کیوں واجب نہیں ہوگا؟ لعدم الماء، کیونکہ وہ پانی نہیں پایا گیا. اور حدیث شریف میں کیا ذکر کیا گیا تھا؟ الماء، پانی ہوگا تبھی غسل کا وجوب ہوگا، اور پانی نہیں ہے تو غسل کا. اور علاج من غیر انزال میں پانی مفقود، ماء مفقود، جب ماء مفقود تو اس کا حکم بھی کیا مفقود ہو جائے گا. سمجھ میں بات آئی کہ نہیں آئی؟ دیکھیے، وَهُوَ اخراج الذکر، اور وہ اکسال نام ہے ذکر کو نکالنا، قبل الانزال، انزال سے پہلے. وَهُمْ كَانُوا أَهْلَ اللسان، اور وہ اہل زبان تھے. تو اگر تنصیص علی الشیء باسمہ العلم یہ ما عدا سے حکم کی نفی پر دلالت نہیں کرتا، لما ہے یہ ما نافیہ، لما فہموا ذالک، تو وہ اس کو نہ سمجھتے. بس سمجھ میں بات آئی؟